حضور نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک گنجا تھا، دوسرا کوڑا تھا، کوڑ کا مرض تھا، اسے جسم میں زخم تھے اور زخموں میں کیڑے تھے، اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا، اور تینوں کے پاس مال بھی نہیں تھا، تینوں گداگری کرتے تھے، چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا، ایک فرشتہ تینوں کے پاس بھیجا، سب سے پہلے وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اسے کہا کوئی سی 2 خواہشیں بتا، اس نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ سر پہ بال آ جائے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے اوپر نرم ریشمی ملائم چمکدار بال آ جائے۔ دوسری خواہش، اس نے کہا دوسری خواہش ہے میرے پاس مال، فرشتے نے اس کو ایک بکری دی اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا، اسے کہا 2 خواہشیں، اس نے کہا ایک جسم ٹھیک ہو جائے، دوسرا مال مل جائے، فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کے زخم ٹھیک ہو گئے، اور اسے ایک گائے دی اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسے کہا کوئی سی 2 خواہشیں، یہ حدیث مبارکہ کہانی نہیں۔ تو اندھے نے کہا میری خواہش پہلی یہ ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں مل جائے، فرشتے نے انگلیاں پھیری، اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسری خواہش اس نے کہا مال ہے، فرشتے نے اسے ایک اونٹ دیا اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اس کا اونٹ، اس کی گائے اور اس کی بکری، اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آیا انہوں نے ان سے اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا، اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ اپنی اونٹ بکریاں اور گائیں گن نہیں سکتے تھے، زمین اتنی خرید لی کہ اسے ناپ نہیں سکتے تھے، سونا اتنا جمع کر لیا تول نہیں سکتے تھے، اور نوکر چاکر اتنے رکھ دیے کہ انہیں پہچان نہیں سکتے تھے، اتنے بڑے عالیشان محل بنا لیے کہ ایک دن میں ان کے اندر گھوم نہیں سکتے تھے، مال اتنا جمع کر لیا کہ اس کا حساب نہیں کر سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب وہ یہاں پہ پہنچے اللہ نے انہیں آزمانے کا ارادہ کیا، وہی فرشتہ اللہ نے فقیر کی شکل میں سب سے پہلے گنجے کے پاس بھیجا، پہلے گنجا تھا، آپ کو معلوم والا، فرشتے نے اسے کہا وہ وقت یاد کر جب تو چوکوں اور چراہوں پہ بھیک مانگتا تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ تجھے تنگ کرتے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ گنجا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو بڑی غلط باتیں کر رہا ہے، میرے اوپر تو کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، یہ جتنا مال و اسباب ہے یہ تو میں نے اپنی ذاتی محنت سے حاصل کیا، تو نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، میرا دل دکھا دیا ہے، میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھ کو بالکل پہلے جیسا کر۔ حضور نے فرمایا یہ کہہ کہ وہ فرشتہ جو فقیر کی شکل میں تھا اس کے گھر سے نکلا، اس کی زندگی کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہوا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو بالکل پہلے والے حال میں پہنچا دیا۔ پھر فرشتہ اس کے پاس گیا جو کوڑ کا مریض تھا پہلے، فرشتے نے اسے کہا وہ وقت یاد کر جب تیرے جسم پہ زخم تھے اور ان کے اندر کیڑے تھے، لوگ کھانا بھی تجھے دور سے ایسے گھسیٹ کے پھینک کے دیتے تھے، اور تو بھیک مانگ کے گزارا کرتا تھا۔ اتنی بات کی وہ بھی غصے میں آ گیا، اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، اور انہوں نے کہا بڑی ناجائز باتیں کہہ رہا ہے، تو نے بڑی زیادتی کی ہے یہ باتیں کہہ کے، میرے اوپر تو کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، یہ جتنا مال و اسباب ہے یہ تو میرا خاندانی ہے، ہم تو خاندانی جاگیردار اور امیر لوگ ہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے راستے میں کچھ دے، اس نے کہا نہیں اب نہیں دوں گا، تو نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، تجھے بالکل نہیں دوں گا، اپنی انا آڑے آگے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا کر۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکلا، حضور نے فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا اب اس کے مقدر کا پہیہ الٹا گھومے گا اور یہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ پھر آخری منظر اور مرحلہ سرکار فرماتے پھر وہ اندھے کے پاس آیا، وہ اپنے گھر میں اپنے پلنگ کے اوپر اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، فرشتہ آ کے اس کے گھر کے سامنے والے دروازے میں ایسے چوکھٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور فرشتے نے اس اندھے سے کہا جو پہلے اندھا تھا وہ وقت یاد کر جب تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لگانے کے لیے جوتے نہیں تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، اور تو بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا تھا۔ اب دیکھ اللہ نے تیرے اوپر کتنا فضل کیا ہے، تجھے ککھوں سے اٹھا کے اللہ نے لکھوں میں پہنچا دیا، کوڑیوں سے کروڑوں میں پہنچ گیا ہے، تو کہاں تھا اللہ نے تجھے کہاں پہنچا دیا ہے، ذرا دیکھ
रब तेरे ऊपर कितना मेहरबान है। हुजूर ने फरमाया, इस अंधे ने उसकी बातें सुनी, उसके चेहरे को देखा और देखता चला गया। फिर अपने पलंग से उठा, उस फकीर के पास गया, उसे सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और उसे ला के अपने पलंग के ऊपर बिठाया, खुद नीचे उसके कदमों में बैठ गया, दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखे और उसके चेहरे पे नजरें जमा के कहता है, जो बातें तूने की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, तेरी इन बातों ने मुझे बड़ा लुत्फ दिया है, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक दफा जरा फिर मुझे बता कि मैं क्या था, मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया। उसने फिर बताया। हुजूर फरमाते वो बार बार कहता था, मुझे दोबारा बता कि मेरे रब ने मेरे ऊपर कितना इनाम और इकराम किया है, कितना एहसान किया है, मुझे कहां से कहां मेरे रब ने पहुंचाया है। वो बार बार कहता था, ये सुनता था, आंसू बहाता था और अल्लाह की अनायात को याद कर कर के अल्लाह का शुक्र अदा करता था। और जब वो बार बार उसको सुना चुका वो फरिश्ता, तो फिर वो फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने जो तुझे दिया है इसमें से कुछ उसके रास्ते में दे, थोड़ा सा उसको दे दे, अल्लाह के लिए दे दे। उसने कहा, थोड़ा सा क्यों दूं, कुछ क्यों दूं, मामूली सा क्यों दूं? नहीं नहीं, जो कुछ है ये सब कुछ अल्लाह के लिए है, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं सब कुछ अल्लाह के लिए देने को तैयार हूं। आज तुझे इजाजत है, ये जो मेरे तन के ऊपर कपड़े हैं सिर्फ ये छोड़ जा, बाकी सब कुछ भी तू ले जाना चाहे मैं तुझे रोकूंगा नहीं, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। उस फरिश्ते ने कहा, जरा सोच तू क्या कह रहा, मैं सब कुछ ले गया, तू बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। उसने कहा, पहली बात तो ये है, अगर मैं अल्लाह के लिए सब कुछ देकर पहले जैसा हो जाऊं तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये बड़े फायदे का सौदा। अगर अल्लाह की खातिर पहले जैसा हो जाऊं तो ये तो बड़े फायदे का सौदा है। और दूसरी बात ये कि अगर तू सब कुछ ले भी जाए, मुझे ये बता, मुझे अल्लाह ने इतना दिया है तो क्या उसके खजाने खाली हो गए हैं? और ने कहा, उसके खजाने तो खाली हो ही नहीं सकते। और ने कहा, फिर सीधी सी बात है, जो रब मुझे एक बार दे सकता है वो 1000 बार भी मुझे अता कर सकता है, हाँ, उसकी अताओं में कमी नहीं। फिर हुजूर फरमाते हैं कि उस फरिश्ते ने उसे बताया कि अल्लाह ने तुम तीनों को आजमाना था, वो 2 नाकाम हो गए हैं, तुम कामयाब हो, और अल्लाह ने फैसला किया है जितना उनको दिया था उससे ज्यादा तुझे और अता फरमा देगा। तो आइए अज़ीज़ाने गिरामी कदर, अपनी सरिश्त के अंदर ये बात पैदा करें कि हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए, मखलूक को दिखाने के लिए नहीं, कुछ भी दिखावे के लिए नहीं करना। हुजूर ने फरमाया, रिया जो है ये शिर्क असगर। तो अल्लाह को अच्छा लगता है बंदा जब कहता है ना, या अल्लाह ये तेरे लिए है। अल्लाह इसमें बड़ी मोहब्बत का जुमला कहता है, इन शेरों के साथ तकरीर खत्म करता हूँ। शायर कहता है, वो बख्श देता है गुनाहे अजीम भी, लेकिन हमारी छोटी सी नेकी संभाल रखता है। हम उसे भूल जाते हैं रोशनियों में, वो अंधेरों में भी हमारा ख्याल रखता है। और जिनके घरों में दिए भी नहीं रोशनी के लिए, उनकी खातर फिजा में सितारे उछाल रखता है। और कभी जो देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह वो मेरे हिस्से का रिज्क संभाल रखता है। मोहब्बत अपने बंदों से वो कमाल रखता है। वो एक अल्लाह है जो हम सब का ख्याल रखता है।